اگر مدد کرے اللہ تمہاری فلا غالب لکم، پس نہیں ہے کوئی غالب آ سکتا واسطے تمہارے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر چھوڑ دے تم کو، فَمَنْ ذَا الَّذِي، پس کون ہے وہ کہ جو يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، مدد کرے گا تمہاری بعد اس کے، وَعَلَى اللَّهِ، اور اوپر اللہ کے، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس چاہیے توکل کرے، بھروسہ کرے ایماندار، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور نہیں ہے واسطے نبی کہ ان یغل، یہ کہ خیانت کرے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس کسی نے خیانت کی آئے گا ساتھ اس خیانت کے دن قیامت کی، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کسب کیا کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا بس وہ شخص کہ جو پیروی کرتا اللہ کی رضامندی کی یا تابع ہو اللہ کی رضامندی کے، کمم با بسخط من اللہ، کیسے ہو سکتا ہے مانند اس شخص کے کہ جو آیا ساتھ غصے کے اللہ کی طرف سے، ومأواہ جہنم، اور ٹھکانہ ہے اس کا دوزخ، وبئس المصیر، اور بری ہے جگہ لوٹنے کی، ہم درجات عند اللہ، ان کے مختلف درجے ہیں نزدیک اللہ کے، واللہ، اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بما یعملون، ساتھ اس چیز کے جو یہ کرتے ہیں، لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ نے، علی المؤمنین، اوپر ایمان والوں کے، اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ بھیجا بیچ ان کے ایک رسول، من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتا ہے اوپر ان کے اس کی آیتوں کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرتا ہے ان کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب و حکمت کی، وَإِنْ كَانُوا، اور یہ کہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ بیچ واضح گمراہی کے، اولما اصابتکم مصیبت، کیا جب پہنچی تم کو مصیبت، قد اصبتم، تحقیق پہنچا چکے تم، مثلہا، اس سے دگنی، قل تم انا ھذا، کہا تم نے کہاں سے آئی یہ، قل کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھتا ہے۔ گزشتہ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برحق اور سچے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درس دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب سوچ و بچار کے بعد کوئی معاملہ طے پا جائے، اس کا فیصلہ ہو جائے، کرنے کا قطعی قصد اور ارادہ ہو جائے، تو پھر فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کام کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر دیں، اور اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو جاری رکھیں۔ بے شک جو شخص اپنے معاملات میں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اللہ بھی ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی نہیں ہے کہ جو تم پر غالب آ سکے۔ اور یہ صرف جنگ یا جہاد کی بات نہیں، عمومی قاعدہ کہ جہاں بھی کسی اپنے بندے کی اللہ کریم مدد کرنا چاہے، پھر کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اس شخص کو مغلوب کر سکے کہ جس کا ناصر اور حامی اللہ چھوڑ دے تو کوئی تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ چھوڑ دے، جس کو اللہ رد کر دے، ساری لہذا فرمایا اللہ کی مدد حقیقی غلبے کی علامت اور دلیل ہے، ابدی کامیابی اور غلبے کی ضمانت، اور اگر اللہ ساتھ چھوڑ دے تو پھر یاد رکھو کہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جو بگڑی ہوئی سوار سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اوپر اللہ کے
پس توکل کرے ایمان والے. ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرے. باقی سب سہارے کمزور، سب مددیں گھٹیا اور عارضی. حقیقی سہارا اور حقیقی مدد اللہ کی مدد اور اللہ کا سہارا. لہذا ایمان والوں کو اللہ کی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نہیں ہے واسطے نبی کے یہ کہ وہ خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس کسی نے بھی خیانت کی وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، حاضر ہو جائے گا. غزوہ احد کے موقع پر جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ماموریت کے بعد اپنی ڈیوٹی کو چھوڑا، جھگڑا کیا اور اس گھاٹی سے اور اس درے سے ہٹ گئے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں یہاں سے ہٹے؟ انہوں نے اپنا کچا سا عذر پیش کیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، تو دوسرے لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، ہم نے کہا کہ ہم بھی سمیٹیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمارا حصہ ملے ہی نہ اور بعد میں کہا جائے تم تو وہاں اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تم نے کون سا کام کیا؟ یہ عذر بڑا کمزور سا عذر تھا، اور اس بات کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری سوچ پر افسوس ہے. تم نے کیا سمجھا اللہ کا رسول تمہارے معاملے میں خیانت سے کام لے؟ اس پس منظر میں اللہ نے یہ بات فرمائی. اسی طرح بعض منافقوں نے متعدد مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں وہ باتیں کہیں کہ جو کسی طرح بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تصور اور فکر کی دنیا میں بھی لانی ناممکن. مثلا ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں خیانت تک کے شک اور شبہ کا ارتکاب. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کی جب مال غنیمت آئی تو اس کے بعد ان میں سے ایک قیمتی سرخ رنگ کی چادر تھی، وہ کہیں ادھر ادھر ہوئی. بعض منافقوں نے اس بات کو سنا تو کہا کہ وہ قیمتی چادر تھی، اس لیے رسول اللہ نے اس کو اپنے پاس رکھا. ظاہر ہے جہاں معاشرے میں اتنے اچھی سوچ کے مالک بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں کرتے، لیکن معاشرے میں اتنی گندی سوچ کے آدمی بھی ہوتے ہیں کہ جو نبی کو بھی معاف کرنے پر تیار نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ناممکن ہے یہ بات. اس میں عام لوگوں کا بھی حق اور حصہ ہوتا ہے، بلکہ کسی ذمہ دار اور کسی امین یا رئیس پر سب لوگوں کی امانت کا بوجھ اور وزن ہوتا ہے. اسے تنہا سب
کی امانتوں کی محافظت کی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا وزن اور بہت بڑا بوجھ یہ جائے کس معاملے میں اللہ نے تو اپنے رسول کو اعلی شان دے کر کے بھی انتہائی چوکس رکھا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے حکم میں آپ نے اپنی طرف سے ایک کلمہ بھی ملایا یا ایک کلمہ بھی گھٹایا، ہم پوری قوت سے آپ کی شارق حیات پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی شارق کو کاٹ کے رکھیں گے۔ ہم قطعاً یہ برداشت نہیں کرتے کہ آپ ہمارے حکم میں ایک کلمے کی بھی خیانت کریں یا ایک کلمے کا بھی اضافہ کریں۔ ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار یہ بات کہی، بلکہ ایک جگہ تو کھل کر کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ آپ میرا حکم پہنچا دیں، اگر اس میں اس کوتاہی کی اور کسی میرے حکم کو چھپایا تو ہم یوں سمجھیں گے کہ آپ نے ہماری رسالت کا حق ہی ادا نہیں۔ جو اللہ یعنی اپنی وحی کے ایک ایک لفظ کے بارے میں اپنے پیغمبر کو اتنا انتباہ کر رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ عام لوگوں کی امانتوں کے معاملے میں پیغمبر کچھ کرے اور اللہ رب العالمین معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر اس کو نظر انداز کر دے۔ بلکہ تمام تر اختیارات کے باوجود غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کو جب باندھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ نے جو کہ ان کے زخم خوردہ، انہوں نے کچھ رسی کو زیادہ کس کے باندھا، کہا ہمارے قابو آئے یہ سردار، خوب ٹائٹ کر کے انہوں نے ستونوں کے ساتھ ان کو کس کے باندھ دیا۔ اب ان کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو۔ ان میں حضور کے بزرگ چچا حضرت عباس بھی تھے۔ عباس کی آنکھیں سرخ اور سانس لینا دشوار ہو گیا، ایسے جیسے شکنجے میں جکڑے ہوئے پھنسے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیگر صحابہ نے بھی دیکھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ عباس کو زیادہ ہی کسے ہوئے ہیں آپ کے چچا، ذرا ان کا کچھ معاملہ زیر غور لائیں اور ان پر کچھ نرمی فرمائیں۔ صحابہ کے تقاضے پر حضرت نے عباس کی رسیوں کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا یہ انصاف کے خلاف ہے۔ جس طرح عباس میرے چچا کی رسیوں کو ڈھیلا کیا گیا، سارے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا، یعنی اپنے اقربا کے معاملے میں اتنی بھی رعایت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا تھا، اور یہ ابو العاص غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ بھی قیدیوں میں داماد رسول۔ جب یہ فیصلہ ہوا قیدیوں کو جزیہ لے کر کے، فدیہ لے کر کے رہا کر دیا جائے، تو حضرت کی بیٹی نے اپنے شوہر کی آزادی کے لیے
اپنا ہار بطور فدیہ کے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فرمایا کہ یہ میری بیٹی کا ہار ہے، اور وہ ہار ہے کہ جو اس کی ماں اور میری بیوی خدیجہ الکبریٰ نے اسے تحفے مل گیا۔ آپ نے قبول کیا اور آزاد کر دیا۔ صحابہ کرام نے بڑی کوشش کے ساتھ کہا کہ حضرت اسے واپس کر دیں، فرمایا میں اسے واپس نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گرہ سے اس ہار کی قیمت ادا کی اور پھر وہ واپس کیا۔ یعنی تمام تر اختیار کے باوجود اتنی دیانت، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ خیانت کرے، یہ نبی کی شان سے بہت ہی بعید بات۔ اور یاد رکھو وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے بھی خیانت کی کوئی بھی ہے وہ قیامت کے دن اس خیانت سمیت اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کی گردن پر ایک اونٹ لادا ہوا ہوگا اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہوگا، شور مچا رہا، اونٹ بھی بلبلا رہا ہوگا، وہ بندہ بھی بلبلا رہا ہوگا اور کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہو، آج میری شفاعت کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ چوری اور خیانت تھی۔ پہلے لوگوں کا مال ڈنگر کھول لیتے، چوری کر لیتے، چوریاں کروا لیتے، اور آج کل تو باقاعدہ پیشہ ہے بعض معززین کا یہ پیشہ ہے کہ انہوں نے آگے لوگ رکھے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے مال ڈنگر کھول کے لے آتے ہیں اور پھر جناب وہ بتا وصول کر کے واپس کروا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کی چیخ و پکار سن کر کہوں گا کہ میں نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اس عمل کے بعد اب میں اللہ کے دربار میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اسی طرح فرمایا جنہوں نے کسی کا گھوڑا چرایا ہوگا، گھوڑے اس کے سر پہ رکھے ہوں گے، لو بابا، کسی نے بیل گائے چرائی ہوگی، وہ بھی اللہ اس کے سر پر لاد دے۔ یہ دنیا ہے نا، اس کی محبت میں دے غرق کہ آنکھیں بھرتی نہیں، اللہ قیامت کے دن یہ سب کچھ سر پہ لاد دے۔ اسی طرح ایک حدیث میں جو کسی کی زمین مارتا ہے نہ، دنیا میں ٹھیک ہے لینڈ لارڈ بھی بن جاتے ہیں، چودھری بھی بن جاتے ہیں، وڈیرے اور جگیردار بھی بن جاتے ہیں، بڑی شان ہوتی ہے، لیکن کسی نے اگر کسی کی ناک زمین ماری تو اللہ اس کو 70 گنا بڑھا کر اس کے سر پر لاد دے۔ کسی زمین کا تو بھوکا تھا، آپ اٹھا اس کو سر پہ، اور ظاہر ہے جو حالت ہے وہ سامنے۔ فرمایا ہر شخص اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور ثم توفی کل نفس ما کسبت، اللہ ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک صحابی فوت ہو گئے، سب لوگوں نے کہا بڑے نیک تھے، سیدھے جنت میں گئے ہوں، بڑے صالح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے جہاں جنت کی خوشخبری دیتا ہے وہاں اللہ کے عذاب سے پیغمبر ڈراتا بھی ہے، خبردار بھی ہے۔ سب نے کہا اللہ نے اپنے رسول کو دکھایا اور تو سب ٹھیک ہے، لیکن اس آدمی پر آگ کی ایک چادر پڑی، شعلے نکل رہے ہیں۔ پوچھا اللہ کریم یہ کیا معاملہ؟ اللہ نے بتایا، حضرت نے فرمایا جس کے بارے میں تم بڑھ چڑھ کے دعوے کر رہے ہو باقی تو صحیح ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ آگ کے شعلوں کی چادر کے اندر یہ شخص لپٹا ہوا۔ یا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا ایک دفعہ اسے ہم نے بھیجا تھا اپنا حامل بنا کر
سفیر بنا کر، تو اس نے باقی تو سب کچھ لا کے ہمارے پاس جمع کروا دیا، لیکن ایک چادر کی اس نے خیانت کی۔ آج وہی خیانت شدہ چادر جو ہے وہ آگ کی صورت میں اس پر حسن ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے کوئی بھی خیانت کی وہ اس خیانت سمیت قیامت کے دن آئے گا۔ اور ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی ہر آدمی اپنی کمائی سمیت آئے گا۔ اگر نیکیاں ہیں اس کی نیکیاں بھی اس کے ساتھ ہوں، اگر برائی، گناہ، خیانت، کسی قسم کی معصیت، وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی، اور اس کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، نہ کسی کا حق طلب کرے گا، نہ کسی کو ناجائز سزا دے گا، اور نہ یہ ہے کہ مجرم کو اور نیکوکار کو ایک ہی صف میں کھڑا کرے، نہیں، وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گا اور ظلم نہیں کرے گا۔ فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ کَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، کیا پس وہ شخص کہ جو تابع ہے یا جس نے پیروی کی اللہ کی رضوان کی، اللہ کی رضامندی، جو شخص اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کا طلبگار رہا، کَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اس شخص جیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے غصے کو سمیٹا۔ یعنی ایک شخص جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا، اللہ کی ناراضگی مول لیتا، اللہ کے غصے کو حاصل کرتا، اور دوسرا وہ شخص جو ہمہ وقت اللہ کی رضوان اور اللہ کی خوشنودی کا طلبگار رہتا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، ایک وہ شخص کہ جو اللہ کی رضوان کا طلبگار رہا، اللہ کی خوشنودی کا چاہنے والا رہا، اور ایک وہ شخص کہ جس نے اللہ کے غصے کو اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دی۔ فرمایا یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ جس نے اللہ کے غصے کو دعوت دی اور اللہ کی رضوان کو نظر انداز کیا، فرمایا مأواہ جہنم وبئس المصیر، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ بڑی بری جگہ ہے کہ جو اللہ نے اس کی جائے قرار کے طور پر، اس کے ابدی ٹھکانے کے طور پر متعین کی ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ الگ الگ درجوں کے لحاظ سے ہیں اللہ کے نزدیک، یعنی جو اللہ کی رضوان کا طلبگار رہا اس کا الگ مقام، اور جس نے اللہ کے غصے کو دعوت دی اس کا الگ مقام۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والا ہے ساتھ اس چیز کو جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہر آدمی کے عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر آدمی کے عمل کے ساتھ اس کی نیت، اس کے ارادوں، اس کے کرتوتوں، سب چیزوں کو اللہ جانتا ہے، اور کوئی اللہ کو نہ دھوکہ دے سکتا ہے، نہ مغالطہ دے سکتا ہے، نہ اللہ کو فریب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ انسان اپنی عیاری اور مکاری سے چاہے تو سارے جہان کو فریب دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کو فریب سارا جہان مل کر کے بھی نہیں دے سکتا۔ فرمایا جس پیغمبر کے بارے میں یہ لوگ اس طرح کی انتہائی گھٹیا ذہنیت پر مبنی باتیں کرتے ہیں، فرمایا انہیں خیال کرنا چاہیے کہ ایمان والوں کے لیے سید الانبیاء کی ذات سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری اس طرح کرتے ہو کہ تحقیر، تذلیل اور توہین، اور وہ بھی اتنے گھٹیا انداز میں کہ تمہارے ذہن میں اور تمہارے دل میں اس رسول کی ذات کے بارے میں عدل و دیانت اور امانت پر تم شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہو۔ اور میں یاد رکھو لقد من اللہ علی المومنین، البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ نے اوپر ایمان والوں، اذ بعث فیہم رسولا، جب یہ کہ بھیجا بیچ ان کے ایک رسول، من انفسہم، وہ انہی میں سے، سبحان اللہ، ان کی طرف بھیجا رسول، اور رسول بھی وہ کہ جو انہی میں سے، یعنی عزت کی ہم نے انہی کو عطا فرمائی کہ وہ شان والا رسول بھی ہم نے انہی میں سے اٹھایا، انہی میں سے پیدا کیا، تاکہ ان کی عزت، ان کے مجد اور ان کے شرف کے اندر اور اضافہ ہو جائے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن میں سے اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے رسول کو پیدا کیا۔
یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ بگڑ گئے، لو جی ہم ہمارے جیسے ہم کھائیں یہ کھائیں، جیسے ہم پیئیں یہ پیئے، جیسے ہم بازاروں میں چلیں یہ رسول ہو سکتا؟ رسول تو وہ ہونا چاہیے جس کے آگے پیچھے جناب فوجیں ہوں، فرشتوں کے پیرے ہوں، سونے چاندی کے محل میں رہتا ہو، اعلیٰ قسم کے باغ ہوں، اشارے کرے اور جناب پانی کے چشمے اور فوارے جاری ہو جائیں اور یہ کر دے اور وہ کر دے، وہ یا رسول نہ ہو گیا، کوئی شعبدہ باز ہو گیا۔ لیکن یہ انسانیت کے لیے شرف ہے کہ اللہ نے انسانیت میں سے سب رسولوں کو پیدا کیا۔ آج ہمارے بھی بعض بھائی کہتے ہیں کہ توبہ توبہ ہمارے جیسے انسان، نہ جی نہ، وہ ہم میں سے تو نہیں ہے۔ یعنی رسولوں کو انہوں نے دائرۂ انسانیت سے خارج سمجھنا، اسی کو عشق رسول سمجھا۔ حالانکہ رسول انسان ہوتے، انسانوں کے بیٹے، انسانوں کے باپ، انسانوں کے بھائی، انسانوں سے ان کا تعلق، وہ انسان اور انسانوں کی طرح ہی زندگی گزارتے۔ اور اللہ نے اس بات کو ان لفظوں میں صاف کیا کہ من انفسہم، انہی کے نفسوں میں سے، انہی کی جانوں میں سے اللہ نے اس رسول کو مبعوث کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کا احسان اور اللہ کی نعمت کی صورت میں ایسا رسول آیا کہ جو اللہ کی آیتوں کو ان پر تلاوت کرتا ہے، ان کو اللہ کی آیتیں، اللہ کے حکم پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کو تمام آلودگیوں سے، ظاہری اور باطنی خرابیوں سے، گناہوں سے، اخلاق کے لحاظ سے جو ان کے اندر آلودگیاں اور ان کے اندر جو قباحتیں تھیں ان کو دور کیا، ان کے ظاہر اور باطن کو صاف اور شفاف کر دیا، ان کو پاک کر دیا، ان کو مطہر کر دیا، ان کا تزکیہ کر دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کتاب، الکتاب سے مراد قرآن کی تعلیم دیتا، الحکمہ سے مراد حکمت، دانش۔ پیغمبر کی زبان سے وہی بات نکلتی ہے کہ جو سراپا حکمت ہوتی ہے۔ پیغمبر حکیم ہوتا ہے، پیغمبر انسانوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ان کی اخلاقی، روحانی، دینی بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے اور پھر ان کی اصلاح کرتا ہے، ان کو سنوارتا ہے، ان کا علاج کرتا ہے کہ کس مریض کو کس طرح شفا ہو۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن یا حضرت چوری کی بھی عادت ہے، چوری نہیں چھوڑوں گا، زانی بھی ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، بدکاری بھی نہیں چھوڑوں گا، شرابی بھی ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، یا رسول اللہ شراب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ 3 کام ہیں، مجھے ان کی اجازت دیں۔ مسلمان بھی ہونا چاہتا ہوں لیکن یہ 3 کام ایسے مجھے لت پڑی ہوئی ہے، نشہ ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا۔ حکیم الامت نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا، فرمایا چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات نہیں ہم مان لیتے لیکن ایک بات میری تم مان لو۔ جی حضرت کیا ہے؟ وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس کی ساری بیماریوں کا علاج سچ تھا۔ ہوتا ہے نا جی، حکیم کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی بیماریوں کا علاج کون سا۔ ہم ہوتے تو فتویٰ دیتے دھکے لے کے سے باہر نکالو۔ مسلمان بھی ہونا چاہتا اور یہ بھی کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، بے شک امراض سے نفرت ہے لیکن مریض سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ برے آدمی کی برائی سے بے شک نفرت کریں، بہت نفرت کریں، لیکن کوشش کریں کہ اس برے آدمی کی اصلاح ہو جائے۔ مریض کے امراض سے بے شک اپنے آپ کو بچائیں لیکن کوشش کریں اس کو صحت اور شفا ہو جائے۔ بھٹکے ہوئے آدمی کو آپ بے شک اس کی غلط کاریوں کی وجہ سے، اس کی غلطیوں سے آپ نفرت کریں اور دور رہیں، لیکن کوشش کریں وہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ اب فرمائے یہ ایک نسخہ ہے، یہ ایک گڑیا ہے، یہ کھا لو، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب معمول یہ تھا کہ حضرت کے پاس آتے لوگ اپنے اپنے معاملات کا تذکرہ کرتے اور حضرت بھی ان سے پوچھتے
کیا بھائی بتاؤ آج کیا 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 نہیں کیا، اللہ کے دین کا کام آج نے تم نے لوگوں تک کیا بات پہنچائی، خود کیا عمل کیا، گائے بگائے باتیں ہوتی ہیں، ہر شخص اپنی بات بڑھ چڑھ کے بیان۔ اب وہ کیا کہے گی؟ اس سے پوچھا جاتا ہم یہاں، وہ سچی بات کہہ دیتا جی آج میں جناب فلاں آدمی کا ہاتھ ڈالا ہے اور خوب لوٹ مار کے سب ہار دلاتے شب۔ آہستہ آہستہ سے احساس ہوا سارے اچھے کام کرتے ہیں، میں گندا کام کرتا ہوں، اسی شرمندگی ہونے لگی۔ اب اپنی بات چھپا بھی نہیں سکتا چونکہ سچ کا وعدہ کیا ہوا۔ یہ نہیں کہا کون سا حضرت میرے ساتھ ہوتے ہیں چلو جی پردہ ہی ڈالو ڈیوٹی بول۔ اب جناب آہستہ آہستہ عادت چوری کرنے لگا، سوچ رہا یار میں جاؤں گا تو کہیں گے چوری کی تو میں کیا کہوں، چلو چھوڑو، چوری بھی چھوڑ دی، بدکاری بھی چھوڑ دی، شراب بھی چھوڑ دی۔ آہستہ آہستہ اس طرز پہ اس کا بتدریج علاج فرمایا، اللہ نے اس کو شفائے کاملہ عطا فرمایا۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے، مکے سے بھاگ کر آئے تھے، تو وہ کہنے لگے یار باقی تو سب ٹھیک ہے، مجھے ڈاکے ڈالنے کی بڑی عادت ہے، مجھے رات نیند نہیں آتی، چین ہی نہیں آتی، اور میں اجازت ہے تجھے لیکن ڈاکہ وہ ڈالنا جو میں بتلاؤں گا، ایسے کرو چلے جاؤ مکے میں، رات کو لوگ سوئے ہو تم ڈاکہ ڈالو اور جو مسلمان مظلوم قیدی ہیں ان کو نکال کے مدینے پہنچاتے جاؤ، عادت بھی پوری کر لو اور اللہ سے ثواب بھی لے گا۔ جیسے روح ویسے فرشتے، جس طرح کا کوئی آدمی اس طرح کا اس سے کام لینا پڑتا ہے نا جی، اس طرح کا کام لینا چاہیے۔ کوئی آدمی کسی ذہن کا اور اس کو دوسرے کام میں لگا دو، یہ بھی مصلحت کے خلاف بات ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت اور دانش، اللہ نے بھی اپنے رسول کو پابند کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف بلائیں لوگوں کو، لیکن یہ بلانا حکمت کے ساتھ، دانش کے ساتھ، اور بڑے عمدہ اور بہترین واعظ کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ۔ الحکمہ سے مراد دانش والی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی ہیں۔ تو مراد کیا ہوا؟ الحکمہ حدیث رسول اللہ، سنت رسول اللہ۔ الکتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث رسول اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ میرا رسول تمہیں کتاب و حکمت کی، قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی بھی تعلیم دیتا ہے، تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہے، تمہیں اللہ کی آیتیں بھی پڑھ کر سناتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ کہ تھے تم اس سے پہلے البتہ بیچ واضح گمراہی کے، بڑی صریح گمراہی کے اندر تم پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے تم پر احسان کیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر، مزکی بنا کر، معلم، کتاب و حکمت بنا کر تمہاری طرف تمہاری ہی جانوں میں سے پیدا کر کے مبعوث کیا۔ اولما اصابتکم مصیبت، کیا پہنچی تم کو مصیبت، یعنی غزوہ احد کے موقع پر وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں، کہا کہ کیا تمہیں ہزیمت، شکست، مصیبت، زخم پہنچے، تمہارے ساتھی شہید ہوئے، تمہاری جیتی ہوئی بازی الٹ گئی؟ فرمایا ٹھیک ہے تمہیں پہنچی، لیکن قد اصبتم مثلہا، تم پہنچا چکے ہو ان کو دگنی مصیبت، یعنی جتنی آج تمہیں پہنچی ہے اس سے دگنی ان کو پہنچی تھی۔ تمہارے آج 70 آدمی شہید ہو گئے، تمہیں بڑی مصیبت ہو، لیکن یہی مصیبت 1 سال پہلے ان پر بھی آئی اور تم سے دگنی آئی۔ آج تو تمہارے صرف 70 آدمی شہید ہوئے، سال پہلے ان کے 70 مقتول، شہید کا مقتول بھی ہوئے تھے، کافروں مقتول بھی ہوئے تھے اور 70 قیدی بھی بنے۔ گویا تم صرف 70 مروا چکے، انہوں نے ساتھ 70 قید بھی کروائے تھے۔ گویا یہ مصیبت جو تمہیں پہنچی ہے ان کو تم سے دگنی پہنچ چکی، لیکن وہ کافر ہو کر نہیں چیخے چلائے تو مسلمان ہو کر بے صبری کرتے۔ قل تم، کہا تم نے، انا ھذا محمد، یہ کہاں سے آ گئی،
یہ بیٹھے بیٹھے ہم پر اچانک مصیبت کہاں سے آ گئی؟ قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجیے اے میرے حبیب ان لوگوں کو یہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تم نے اللہ کے رسول کے حکم کی تعویل کی، تعمیل نہ کی، تعویل کی۔ تم نے حرص اور طمع کا مظاہرہ کیا، تم نے نظم و ضبط کو توڑا، تم نے مال و منال کی محبت کی طرف رغبت کی، اور تم نے آپس میں ایک واضح اور مستقل امر اور آرڈر پر تنازع کیا۔ تو گویا یہ سب کام تم نے کیے، لہذا یہ مصیبت بھی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تمہاری جانوں کی طرف سے ہی تمہیں پہنچی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے فتح دے، جس کو چاہے نصرت دے، چاہے تو تمہاری غلطیوں کی وجہ سے تمہاری جیتی ہوئی بازی کو الٹ سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر مدد کرے تمہاری اللہ بس نہیں ہے کوئی غالب ہونے والا واسطے تمہارے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر چھوڑ دے تم کو، فَمَنْ ذَا الَّذِي، پس کون ہے وہ کہ جو يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ، اوپر اللہ کے، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پس چاہیے کہ توکل کریں ایماندار، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور نہیں ہے واسطے کسی نبی کے، أَن يَغُلَّ، یہ کہ وہ خیانت کرے، وَمَن يَغْلُلْ، اور جس نے خیانت کی، یاد آئے گا بما غلّ، ساتھ خیانت کے، ساتھ اس چیز کے کہ جو اس نے خیانت کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ثم توفیٰ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا پس وہ شخص کے جو تابع ہوا اللہ کی خوشنودی کے، کمن کیسے ہو سکتا ہے، من اس شخص کے بعد جو لوٹا، بسخط من اللہ، ساتھ اللہ کے غصے کے، ومأواہ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے مختلف درجے ہیں نزدیک اللہ کے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے ساتھ اس چیز کے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ نے ان پر ایمانداروں کے، اذ بعث فیہم رسولا، یہ کہ بھیجا بھی مبعوث کیا بیچ ان کے ایک رسول، من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتا ہے اوپر ان کے اس کی آیتوں کو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرتا ہے ان کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا، یہ کہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ واضح گمراہی کے اندر۔ اولما اصابتکم مصیبۃ، کیا جب پہنچی تمہیں مصیبت، قد اصبتم، تحقیق پہنچا چکے ہو تم، مثلہا، اس سے دگنی، قلتم، کہا تم نے، انا ھذا، کیسے ہوئی یہ، یا کہاں سے آئی یہ، قل، کہہ دیجیے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت والا